آج ہم نہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر 7 آرام و سکون کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تو آج کی ہماری کہانی ہے آرام و سکون، اور یہ لکھی ہے سید امتیاز علی تاج نے۔ آرام و سکون کے مصنف سید امتیاز علی تاج کا شمار اردو کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے زندگی میں آرام و سکون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحب خانہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور لگاتار کام کرنے کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی کی بجائے آرام و سکون کو ان کا علاج قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بیگم صاحبہ سب کو تلقین کر رہی ہیں کہ کوئی بھی بیمار کے قریب شور نہ کرے، مگر خود وہ اس بات پر عمل کرتی نظر نہیں آ رہی۔ حقیقت میں بیگم صاحبہ خود ہی آرام و سکون کی بہت بڑی دشمن ہے، اور ان کا باتونی پن یا باتیں کرنے کی عادت ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور ان کی زیادہ باتیں کرنے کی عادت کی وجہ سے ہی صاحب خانہ کو بھی آرام و سکون میسر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بھی ڈاکٹر صاحب کے بیگ کو باہر لے جانے کے لیے بیگم صاحبہ للو، یہ ان کے نوکر کا نام ہے، للو کو چلا چلا کر بلانے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر دوبارہ بیگم صاحبہ کو تلقین کرتے ہیں کہ میاں کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، مگر ڈاکٹر صاحب کے جاتے ہی بیگم صاحبہ ڈاکٹر صاحب کی ساری ہدایات کو ہوا میں اڑا دیتی ہیں اور اپنی فضول گوئی سے میاں کا سکون برباد کرنے لگ پڑتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کی باتوں کا سلسلہ رکنے میں ہی نہیں آ رہا۔ گھر کے باہر سے سکے کی آواز آتی ہے تو بیگم صاحبہ سکے کو کوسنے لگتی ہیں۔ للو کے آنے پر اس کی شامت لے آتی ہیں۔ بچے باہر چلا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ بچوں پر چلانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارا باپ بیمار ہے، رونا بند کرو۔ اس کے فوراً بعد کمرے میں جھاڑو کی آواز بلند ہونے لگتی ہے تو میاں بیزاری سے بیگم صاحبہ کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ٹیلی فون کے بند ہونے کے فوراً بعد ہی پڑوسی کے گھر سے ہارمونیم کے بجنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لڑکے سے درخواست کر کے اس کے ہارمونیم کی آواز کو بند کروائے۔ اس کے بعد بچہ گرتا ہے اور خون نکلنے پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ بھی چپ نہیں کرتا کہ گھر کے باہر سے فقیر کے صدا لگانے کی آواز میاں کے کمرے تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ للو کے ریٹھے کوٹنے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب میاں کا حوصلہ جواب دے دیتا ہے۔ تمام شور سے اکتا کر میاں بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں کہ میری ٹوپی اور شیروانی لاؤ۔ بیگم صاحبہ حیرت سے پوچھتی ہیں کہ کیا کرنی ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ دفتر جا رہے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر میاں صاحب بیگم صاحبہ کو کہتے ہیں کہ وہ دفتر آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.